آج کا ہمارا موضوع ہے برانڈز اور اسٹیٹس فالوورز۔ جب سے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اور سوشل میڈیا وجود میں آیا ہے، برانڈز کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور برانڈز فالوورز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ فلپ کوٹلر نے اپنی کتاب پرنسپلز آف مارکیٹنگ میں برانڈ کی تعریف کچھ یوں کی ہے: برانڈ از اے نیم، ٹرم، سائن، سمبل اور combination of these that identifies the maker or seller of the product۔ آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ٹریڈ مارک ایک کمپنی کے نام رجسٹرڈ ہوتا ہے اور یہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کا مخصوص نام رکھتی ہے جسے برانڈ کہتے ہیں۔ اس برانڈ کا ایک مخصوص لوگو اور سلوگن ہوتا ہے۔ اسٹیٹس فالوورز وہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمایاں اور منفرد پیش کرنے کے لیے منفرد کام کرتے ہیں، جن میں ایک منفرد کام برانڈڈ آئٹم کا استعمال ہے۔ یہ برانڈڈ آئٹم مشہور ہوتی ہیں اور انتہائی مہنگی ہوتی ہیں۔ عام آدمی اسے خرید نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ برانڈ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر کمپنی برانڈنگ ہے، جیسا کہ ڈزنی، فورڈ، میکڈونلڈ وغیرہ وغیرہ۔ یہ برانڈ کمپنی کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پروڈکٹ برانڈنگ آتی ہے۔ یہ پروڈکٹ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ نائکی، ایڈیڈاس وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر پرسنل برانڈنگ، جیسا کہ اسٹیو جابس، جس کا نام لینے سے آپ کے ذہن میں فوراً اس کا ایپل برانڈ موبائل فون آ جائے گا۔ 25 مشہور برانڈز کی تفصیل کچھ یوں ہے: نمبر 1 گوگل، نمبر 2 نائکی، نمبر 3 ایپل، نمبر 4 ایڈیڈاس، نمبر 5 کوکا کولا، نمبر 6 BMW، نمبر 7 IBM، نمبر 8 اسٹاربکس، نمبر 9 ٹویوٹا، نمبر 10 آئیکیا، نمبر 11 سسکو، نمبر 12 مائکروسافٹ، نمبر 13 دی پیپسی باٹلنگ گروپ، نمبر 14 سونی، نمبر 15 زارا، نمبر 16 میکڈونلڈ، نمبر 17 H&M، نمبر 18 لوئس وٹن، نمبر 19 نیسلے، نمبر 20 سیمسنگ گروپ، نمبر 21 گوچی، نمبر 22 ہیمز، نمبر 23 زیروکس، نمبر 24 مرسڈیز بینز، نمبر 25 کلارکس۔ پروڈکٹ کی 2 اقسام ہیں: نمبر 1 کنزیومر پروڈکٹس، نمبر 2 انڈسٹریل پروڈکٹس۔ کنزیومر پروڈکٹس میں کنوینئنس پروڈکٹس، شاپنگ پروڈکٹس، اسپیشلٹی پروڈکٹس، آن ساٹ پروڈکٹس وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ انڈسٹریل پروڈکٹس میں کیپٹل گوڈس، را مٹیریلز، کمپوننٹ پارٹس، میجر ایکوپمنٹ، اسیسری ایکوپمنٹ، آپریٹنگ سپلائیز اینڈ سروسز وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ برانڈز مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام میڈیم کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً نیوز پیپر، میگزین، ٹیلی ویژن، پبلک براڈ کاسٹنگ، کمرشل ریڈیو، میوزک، فلم، بک، سوشل میڈیا، ای میل، ورچوئل اینڈ ایگمنٹڈ ریئلٹی۔ ان تمام میڈیم جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہاں کسی نہ کسی فیلڈ کے ہیرو کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اسپورٹس گڈز کے لیے اسپورٹس کا ہیرو، جیسا کہ میسی، رونالڈو، سالے اور نیمر فٹ بالرز وغیرہ وغیرہ۔ فیشن پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے کسی فلم اور ڈرامے کے کردار کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ انرجی ڈرنک کے لیے کسی طاقتور شخص یعنی باڈی بلڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سے نوجوان طبقہ متاثر ہو۔ ان پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان مختلف فیلڈز کے ہیروز کے ذریعے اربوں روپیہ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیپسی کمپنی انٹرنیشنل نے 2002 میں اسٹنگ ڈرنک متعارف کروائی۔ اسٹنگ باٹل سب سے پہلے ویتنام میں انٹروڈیوس کروائی گئی، جس کے لیے مختلف صحت مند مشہور شخصیات کا انتخاب کیا گیا، جن پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا تاکہ اسٹنگ ڈرنک کو کامیاب بنایا جائے۔ پاکستان میں بہت سے لڑکے لڑکیاں یہ باٹل استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی خاص انرجی نہیں ہے۔
ڈیلی ایک باٹل سے زیادہ باٹل استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کا مرض ہونے کا خطرہ ہے۔ اسٹرنگ باٹل پینے کی عادت لڑکے لڑکیوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ایک نشہ کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ حاملہ عورتوں اور بچوں کے لیے بھی یہ مفید نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کو، حاملہ عورتوں اور بچوں کو اسٹرنگ باٹل سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیفین، سوڈیم یعنی نمک اور چینی کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب سائیڈ ایفیکٹس آپ کو اسٹرنگ باٹل کی ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو صرف فائدے ہی فائدے دکھائے جائیں گے۔ اس طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں میڈیا اور میڈیا پرسنالٹیز کے ذریعے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر لیتی ہیں اور اپنی مرضی کی پروڈکٹ سیل کرتی ہیں اور اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتی ہیں۔ منافع کی مختلف تھیوری ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری یہ تھی کہ منافع محنت کے بدلہ میں لیا جاتا ہے۔ دوسری تھیوری منافع کی یہ ہے کہ منافع سرمایہ جو انویسٹ کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں لیا جاتا ہے۔ تیسری تھیوری منافع کی یہ ہے کہ منافع رسک لینے کا نام ہے۔ چوتھی تھیوری یہ ہے ذہانت کا استعمال کر کے ایک آئٹم ایجاد کی جاتی ہے، ایجاد پر جو اخراجات آتے ہیں اس کے بدلہ میں جو رقم لی جاتی ہے وہ منافع ہے۔ برانڈ نے یہ تمام تھیوری فیل کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایڈیڈاز برانڈ کے مالکان اپنے فٹ بال کا را مٹیریل سیالکوٹ میں بھیج دیتے ہیں، فٹ بال کی سلائی کے تقریباً 2 پاؤنڈ ادا کرتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں فٹ بال 14 پاؤنڈ سے لے کر 25 پاؤنڈ تک سیل کرتے ہیں۔ صرف اپنے برانڈ کی وجہ سے اربوں روپیہ فٹ بال فروخت کر کے کمائی کر رہے ہیں اور ان پر منافع کی تھیوری فیل ہے۔ ایسے ہی ایک لیدر شو سروس اور باٹا کی دکان سے 3000 روپے سے لے کر 4000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، کیونکہ لیدر را مٹیریل لوکل میں دستیاب ہے اور سستا ہے، جبکہ کلارکس ملٹی نیشنل کمپنی کے لیدر شو کی کم از کم قیمت $150 ہے، جو کہ 33,000 روپے بنتی ہے، جبکہ اچھے کلارک شو کی قیمت $500 تک ہے، حالانکہ اس کا را مٹیریل بھی لیدر ہے جو سستا ہے۔ اس طرح 4 قسم کا دھاگا ہے، یعنی کاٹن یارن، سلک یارن، وول یارن اور مین میڈ یارن۔ کوئی بھی کپڑا مارکیٹ میں جو سیل کے لیے موجود ہے ان دھاگوں کا ہی ہوگا۔ اگر برانڈڈ پینٹ کوٹ ہے تو اس کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر وہ بغیر برانڈ کے لوکل کپڑا ہے تو اس پینٹ کوٹ کی قیمت 15,000 روپے سے لے کر 25,000 روپے تک ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ انٹرنیشنل برانڈ کے نام پر ملٹی نیشنل کمپنیاں اور امیر ممالک کھربوں روپیہ سالانہ کمائی کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں اس وقت دولت کی تقسیم کے لحاظ سے 4 قسم کی کلاس پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کلاس رچ کلاس ہے، جس کی آبادی 1% ہے۔ نمبر 2 کلاس اپر مڈل کلاس ہے، جس کی آبادی 4% کے قریب ہے۔ نمبر 3 کلاس لوئر مڈل کلاس ہے، جس کی آبادی 15% کے قریب ہے۔ نمبر 4 کلاس جو ہے وہ ورکر کلاس ہے، جس کی آبادی 80% ہے۔ انٹرنیشنل برانڈ پہلی 2 کلاس کو متاثر کرتے ہیں۔ رچ کلاس کی روزانہ آمدن کم از کم 1 لاکھ ہے، جبکہ اپر مڈل کلاس کی روزانہ کم از کم آمدن 10,000 ہے۔ انٹرنیشنل برانڈز اسٹیٹس سمبل بن گئے ہیں۔ 1% امیر لوگ خود کو نمایاں اور منفرد کرنے کے لیے مہنگے انٹرنیشنل برانڈز کے جوتے، کپڑے، موبائل خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ایک امیر آدمی ہے، بے شک وہ کسی بھی محفل میں ہو۔ بر صغیر کی آبادی اس وقت 1 ارب 80 کروڑ کے قریب ہے۔ 1% امیر لوگ 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ ان امیر آدمیوں کے اثرات اپر مڈل کلاس پر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا بجٹ خراب کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں ان اپر مڈل کلاس لوگوں کی تعداد تقریباً 7 کروڑ 20 لاکھ بنتی ہے۔ اس طرح امیر ممالک کی یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا کے خریداروں کو برانڈ کے نام پر بیوقوف بناتی ہیں اور کھربوں روپیہ کماتی ہیں۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ محمد بن سلمان جو کہ سعودیہ کراؤن پرنس ہیں،
انہوں نے انتہائی قیمتی ایک گھڑی خرید کر عمران خان کو گفٹ کی تھی، جس کی فروخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں کروڑوں روپے میں سیل کی گئی ہے۔ اس تحفہ سے آپ اسیس کر لیں کہ برانڈ کے نام پر امیر ممالک کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس طرح غریب ممالک کے امیر لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔ 500 روپے والی گھڑی بھی ٹائم بتاتی ہے اور کروڑوں روپے والی گھڑی بھی ٹائم بتاتی ہے۔ یہ غریب ممالک کے امیر لوگ سٹیٹس کے نام پر دولت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ خریداری کریں تو آپ را مٹیریل اور کوالٹی کو مد نظر رکھیں، برانڈ کو نہیں۔ 1% امیر آدمیوں سے متاثر نہ ہوں۔ برانڈڈ اشیاء نہ تو ان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں اور نہ ہی ان کو صحت مند زندگی دیتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ عمر پانے والے اشخاص کا علاقہ بلتستان ہے۔ یہاں کے لوگ نیچر کے قریب رہتے ہیں اور لمبی صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو برانڈڈ شو ہیں اور نہ ہی برانڈڈ گارمنٹس، بالکل سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے سیر کرتے ہیں، سادہ خوراک کھاتے ہیں اور مینٹل فٹنس کے لیے مل بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا خود کو برانڈڈ اشیاء نہ استعمال کرنے کی وجہ سے انفیریئر نہ سمجھیں۔ میری درخواست ہے، برانڈڈ اشیاء کو غریب ممالک کے امیر شہری سٹیٹس سمبل نہ بنائیں۔ ورکر کلاس کی مقبول تنخواہ کریں اور ان کی فلاح و بہبود پر رقم خرچ کر کے اچھے اور نیک لوگوں میں خود کو شامل کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tariq Search channel. Thank you.